السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہر بل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے پھول مکھانا۔ عمومی طور پہ خواتین پھول مکھانے کو جانتی ہیں، مرد حضرات بھی اس کو جانتے ہیں۔ خواتین اس کو زیادہ بہتر جانتی ہیں کیونکہ وہ کئی خواتین جو ہیں جو دیسی ادویات خاص طور پہ جو سردیوں میں بناتی ہیں وہ اس کو عمومی طور پہ استعمال کرتی رہتی ہیں، تو وہ اس کے بہترین جو رزلٹ ہے ان سے بھی وہ آگاہ ہوتی ہیں۔ تو پھول مکھانا کی افادیت کے لحاظ سے اس میں ہماری صحت پر کیا اثرات مرتب کرتی ہے، یہ اس کے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بات ہو رہی تھی پھول مکھانا کے حوالے سے۔ پھول مکھانا جو ہے یہ پراپر طریقے سے ایسے جیسے پھول مکھانا ہمیں مارکیٹ سے ملتا ہے، کسی پنساری سے ملتا ہے، یہ بیانی ایسے ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک بیج کی شکل میں پیدا ہوتا ہے جس کو کئی پروسیس یعنی کئی پروسیجر کے بعد اس کو تیار کرنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ پھول مکھانا جو پھولا ہو جو ہمیں بازار سے ملتا ہے۔ یا بعض دفعہ آپ نے یہ نوٹ بھی کیا ہوگا کہ اندر بعض دفعہ اگر 50 دانے پھول مکھانے کے آپ نے لیے ہیں تو اندر سے 5-7 دانے بالکل چھوٹے چھوٹے خشک حلق میں ملتے ہیں جن کے اوپر بعض دفعہ چھلکا بھی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، وہ کیوں ایسی صورت میں رہ جاتا ہے؟ کیونکہ وہ مکمل طور پہ تیار نہیں ہو سکا جیسے اس میں تیار ہونا تھا، جیسے بھوننے کے دوران، اس کو بنانے کے دوران، جیسے تیاری کے مراحل میں اس کو پراپر طریقے سے ہیٹ نہیں پہنچائی گئی، جس کی وجہ سے وہ کچا ہی رہ گیا اور باقی جو ہے وہ پھول کے بڑے ہو۔ جیسے کہ ہم یہ مکئی کے عمومی طور پہ آپ یہ جو پھلے جنہیں ہم کہتے ہیں، عمومی طور پہ یہ جو مارکیٹ میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں یا یہ بیچ رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ نے 15-20 روپے کے وہ پھلے لیے ہیں مکئی کی جو بھنے ہوئے تھے، اس میں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اگر 50 دانے اس میں اگر وہ پھولے ہوئے تو اندر چند دانے وہ کچے رہ جاتے ہیں۔ بے عینی اس طرح پھول مکھانا بھی ہے، جو اندر کچا رہ جاتا ہے تو اس سے آپ پہچان بھی، لیکن اس کو نکال دینا چاہیے، اس کو کھانا نہیں چاہیے کیونکہ وہ اس کے اثرات صحیح طور پہ جسم کو نہیں مل سکتے، کیونکہ وہ ابھی کچا ہے، وہ بلکہ جسم کو خراب کرے گا۔ تو پھول مکھانا جو ہے یہ افادیت کے لحاظ سے کیا اثرات مرتب کرتا ہے؟ یہ کہہ لیں کہ ایک وٹامنز کا ذخیرہ ہے۔ جو بچے کیلشیم کی کمی کا شکار ہیں، اگر آپ ان کو 5 سے 7 دانے دودھ میں بوائل کر کے اگر آپ ڈیلی روٹین میں صبح و شام اگر آپ ان کو پلانا شروع کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ کیلشیم کی کمی کو دور کرنے کے لیے بہترین ایک ٹونک یا بہترین معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اس طرح خواتین جو کہ ہارمونز کی پرابلم جن خواتین میں موجود ہوتی ہیں، اگر وہ 10 سے 12 دانے پھول مکھانے دودھ میں ابال کے دن میں 2 سے 3 مرتبہ اگر وہ پی لیتی ہیں تو انشاءاللہ ان کی یہ جو ہارمونز پرابلم ہے یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور ان کی خاص طور پہ یہ جو کئی امراض پیدا ہوتی ہیں یہ ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے وہ انشاءاللہ درست ہو جائے۔ یعنی یہ کہہ لیں کہ پھول مکھانا بنیادی طور پہ ایک جرنل ٹونک ہے جو کہ کیلشیم کا ماخذ ہے، جو کہ فائبرز کا، پروٹینز کا، یعنی اس کے اندر بہت زیادہ ایسی افادیت والے وٹامنز موجود ہیں جو کہ ہماری جسم کی مدافعاتی نظام کو بحال کرتے ہیں، جسم کو طاقت دیتے ہیں۔ اس طرح جو خاص طور پہ جو بڑی عمر کے افراد جو ہیں، جو 50-60 سال کی عمر میں پہنچ چکے ہیں یا اس سے بھی ابو عمر میں ہیں، اگر آپ ان کو ڈیلی روٹین میں صبح و شام اگر 10-12 دانے دودھ میں ابال کے یہ پھول مکھانا استعمال کرواتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ چند دن بعد نوٹ کریں گے کہ ان کا مدافعاتی نظام جو ہے وہ ایسا ایسا بحال ہونا شروع ہو جائے گا اور ان کا اپنے جسم کے اندر طاقت اور توانائی محسوس ہوگی۔ اس طرح جو نوجوان جو ہے جو کہ کھیل کود میں زیادہ مصروف رہتے ہیں، ان کو غذا کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور وہ مختلف قسم کی وہ وٹامنز والی غذائیں میں کھا رہے ہوتے ہیں یا وٹامنز پراپر طریقے سے لے رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کسی وٹامنز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ یہ پھول مکھانا جو ہے یہ 10-12 دانے اگر ڈیلی روٹین میں دودھ میں ابال کے اگر وہ اس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں تو بہترین ان کی جسم کے اندر جو یہ کہہ لیں کہ جو کمزوریاں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہونا شروع ہو جائیں گی اور جسم ایسا ایسا طاقت میں آنا شروع ہو جائے گا۔
اور انہیں یہ جو باقی جتنے سپلیمنٹ ہیں ان سے وہ بچ جائے گا. یعنی یہ کہہ لیں کہ یہ پھول مکھانا ایک بہترین سپلیمنٹ ہے جو کہ اپنے اندر بہت زیادہ توانائی والے جو وٹامنس ہیں ان کا یہ ماخذ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اس کو دودھ میں ابال کے اگر آپ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں، آپ 50 گرام کی مقدار میں پھول مکھانے لے لیں، ان کو بالکل باریک گرائنڈ کر لینا. آپ گرائنڈ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے کہ آپ مصری لے لیں، یہ بھی پنساری سے مل جائے گی، یہ جو میٹھی چینی کی طرح ہوتی ہے سفید رنگت میں آپ کو ملے گی. 50 گرام اگر آپ نے پھول مکھانا لیا ہے تو 30 گرام آپ نے کیا کرنا ہے، مصری لینی ہے. ان دونوں کو آپ نے ملا لینا ہے اچھی طرح، اس کو آپس میں ملا کے یہ کسی ڈبی کے اندر محفوظ کر لیں. اور صبح اور شام 2 ٹائم آپ اس کا چھوٹا جو چائے والا جو چمچ ہے یہ آپ کھا کے اوپر سے دودھ نیم گرم پیالی 1.5 پیالی آپ پی لیں. تو چند دن کے استعمال سے انشاءاللہ یہ بچوں کو بھی طاقت دے گا، بڑوں کو بھی طاقت دے گا، نوجوان جو جسم میں کمزوریاں محسوس کرتے ہیں ان کو بھی طاقت دے گا. جو ہماری یہ خواتین گھروں میں کام کاج کرنے کی وجہ سے تھک جاتی ہیں، تھکاوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہترین ٹانک ہے. اگر وہ رات کے اوقات میں، اگر رات سونے سے پہلے یعنی دن بھر کام کاج کی وجہ سے وہ تھک جاتی ہیں، یا جو ڈیوٹی پہ خواتین یا مرد حضرات رہتے ہیں، اگر وہ رات کے ٹائم میں اگر یہ چھوٹا چائے والا جو چمچ ہے یہ اگر کھا کے اوپر سے دودھ 1-2 پیالی پی لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ اس کی تھکاوٹ جو ہے اس کو بھی دور کرنے میں بہترین معاون ثابت ہو سکتا ہے. تو پھول مکھانا کہنے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اپنی غذا کا ایک مکمل طور پہ اپنی غذا کا ایک حصہ بنائیں، اور ڈیلی روٹین میں بچوں کو بھی، اپنے گھر کے تمام افراد کو یہ لازمی اس کا استعمال کروائیں. انشاءاللہ اس کی بہترین افادیت ہے جو کہ آپ کی جسم میں مدافعاتی نظام کو بحال کرے گی، جسم کو طاقت دے گی. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.